بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ جو درس چل رہا تھا نواقض اسلام کا، نواقض اسلام کے درس کا ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا، اور پہلا ناقض نواقض اسلام میں سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ توقف ہوا تھا اس درس کے سلسلے میں، اور ہم منہج سلف جو ہے پڑھ رہے تھے. اب انشاءاللہ نواقض اسلام کا سلسلہ دوبارہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے. آج ہم دوسرا ناقض جو ہے نواقض اسلام میں سے، اس کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. پہلا ناقض کیا تھا؟ جو ہے اللہ کی عبادت میں شرک. اللہ کی عبادت میں شرک کے پہلا ناقض اسلام ہم نے پڑھا تھا کہ جس سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. نواقض اسلام جیسے نواقض وضو ہے، اسی طرح نواقض اسلام ہے. اگر انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی. آج ہم دوسرا ناقض اسلام جو ہے یہاں اس کتاب میں مصنف نے ذکر کیا ہے، جس سے اسلام کی عمارت ڈھا جاتی ہے، وہ ہے خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ماننا. خالق و مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ ماننا، ایسا واسطہ ماننا خالق و مخلوق کے درمیان، جس سے دعائیں کی جائیں، جس سے شفاعت طلب کی جائے اور اسی پر توکل کیا جائے، اس پر توکل کیا جائے. تو یہ باجماع مسلمین، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ ناقض اسلام ہے. اگر خالق و مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ مانتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے، اور اسی سے وہ دعا کرے، اسی سے مانگے اور اس سے کہے آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، جو ہے اسی سے شفاعت طلب کیے، اسی سے دعا کرے، اسی پر توکل کرے، تو ایسی صورت میں یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اور ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اور یہی بنیادی اختلاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین کا. مشرکین کا اصل جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، اور وہ کہہ رہے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. بنیادی جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین عرب کا یہی واسطہ اور وسیلے کا جھگڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ غیر اللہ کو پکارنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمارے یہ دیوی دیوتا، ہمارے یہ بزرگ، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ان کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچیں گے، ان کے بغیر ہم اللہ کے تک نہیں پہنچ سکتے. یہی بنیادی نقطہ اختلاف تھا واسطے کا، وسیلے کا، جو آج مسلمانوں کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا، جس کی وجہ سے جھگڑا قائم ہوا مسلمانوں کا اور کفار و مشرکین کا. آج وہی چیز ہمارے یہاں عین اسلام بن گیا ہے، اور اس کے بعد لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بھائی ان سے جو کہا جاتا تھا کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو کہتے تھے اللہ. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے بنایا،
روزی کون دیتا ہے، مارتا کون ہے، جلاتا کون ہے، تو کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے۔ تو کفار مکہ ہی نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ حج کس کے لیے کرتے تھے؟ حج کرتے تھے کفار مکہ کی نہیں، حج کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، منی عرفات بھی جاتے تھے، تلبیہ کے کلمات بھی پکارتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہیں مشرک کہا گیا، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ خالق تک ہم بغیر مخلوق کو واسطہ بنائے ہوئے نہیں پہنچ سکتے، ہماری باتیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وسیلہ اور واسطہ تھا جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ماننا یہ ناقض اسلام ہے، اسلام اس سے ٹوٹ جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ آج مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے، اسی بنیاد پر تمام شرک جو ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ جب دعوت دی توحید کی تو کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ تو تمام معبودوں کو ایک ہی میں انہوں نے محصور کر دیا ہے، یہ کیسے ہو جائے؟ عجیب و غریب بات، یہی تعجب تھا ان کا، یہی تعجب۔ ان سے کہا جاتا ہے اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق ہے، تم مانتے ہو تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی دعائی کیوں دیتے ہو، ان کے نام سے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ تو کہہ رہے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، یہ مچل جائیں گے تو اللہ مان جائے گا، ان کی باتیں اللہ نہیں ٹالتا۔ یہی شرک تھا ان کا، بنیادی سبب ان کے شرک کا یہی تھا جو آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اب وزیر اعظم سے ملنا ہے، صدر مملکت سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ ہر شخص نہیں مل سکتا، اس کے لیے ہے کہ وہ واسطہ در واسطہ وہاں تک پہنچے گا۔ تو یہ وہابی کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ مل جاؤ گے؟ اللہ کو ملنا ہے تو جب دنیا میں کسی وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ہم ڈائریکٹ نہیں مل سکتے ہیں، اس کے لیے چپراسی سے ملو، فلاں سے ملو، فلاں سے ملو، فلاں درجہ بدرجہ، تب جا کر کے کہیں وزیر اعظم تک انسان کی رسائی ہو پاتی ہے۔ تو یہ اللہ تک کیسے رسائی ہماری ہو جائے گی بغیر ان وسیلوں کے، بغیر واسطوں کے؟ تو یہ اصل جو ہے یہ گمراہی، یہ ضلالت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ جو ہے یہ ناقض اسلام ہے کہ انسان واسطہ مانے خالق و مخلوق کے درمیان، پھر اسی واسطے کو پکارے، اسی سے دعا کرے۔ اسی لیے جب جو لوگ جو ہے مزاروں پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، یہ ان سے ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ بات اللہ تک یہ پہنچا دیں، یہ اللہ کے چہتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کی بات اللہ مان جائے گا، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پوچھا، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری بات اللہ کیسے سنے گا، ہماری بات ڈائریکٹ کیسے اللہ تک پہنچے گی؟ یہ اصل بنیاد نقطہ یہ۔ تو جو ہے شیخ نے یہاں اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ سب سے زیادہ ہونے والا جو ہے ناقض اسلام یہی وسیلے اور واسطے کا تصور اور جو ہے عقیدہ ہے، جو ہے یہ اصل جو میں نے بتایا واسطہ اور وسیلہ کی سیڑھی چاہیے، یہ سیڑھی کا تصور۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس کی تردید کرتے ہوئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے
سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت کی درخواست بھی اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں دے گی سوائے ان کے جن کو وہ خود اجازت مرحمت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بھائی تم پکار کے دیکھو، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو یہ ذرہ برابر کی ملکیت اس کائنات میں ان کی نہیں ہے۔ جب ان کی ملکیت نہیں تو تصرف کیسے کائنات میں کریں گے؟ اور اسی طریقے سے نہ ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ملکیت ہے، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ یہ اس کائنات کی تخلیق میں، اس کائنات کی ملکیت میں شریک ہیں، اور نہ ہی اللہ کے معاون اور مددگار ہیں کہ اس کی بنیاد پر ان کو پکارا جائے، ان کی دعائی دی جائے اور ان سے طلب کیا جائے۔ اور شفاعت کی جو بات کرتے ہو تو اللہ کے ہاں وہی شفاعت کارگر ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا، جو اس شفاعت بالاذن ہوگی، بغیر شفاعت بغیر اذن کے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، الا لمن اذن اللہ۔ تو جب تمام جڑیں اللہ نے کاٹ دی ہیں تو پھر ان کو واسطہ ماننے کی کیا توجیہ کریں گے آپ؟ کس بنیاد پر ان کو واسطہ مانتے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 56 اور 57 میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں پکار کر دیکھو جن کو تم اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو، لیکن سن لو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ یہ پہلے سن لو، پکار کر دیکھو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی وہ نہیں۔ اولئک الذین یدعون، اور جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یہ کفار اور مشرکین جن کی دعائی دیتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، خود وہ پکارے جانے والے اپنے رب کے تقرب کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ خود اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور یہ الٹے انہی کو پکارتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ رب العالمین کے بھکاری ہیں اور یہ ان سے بھیک مانگتے ہیں، تو بھکاریوں سے بھیک مانگنے کا کیا فائدہ؟ بھائی اس سے مانگا جائے جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کی یہ دعائی دیتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو وسیلہ سمجھ کر کے انہی سے سب کچھ طلب کرتے ہیں، یہ بیچارے خود اللہ کی قربت کی تلاش میں۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار عرب جنوں کو پوجتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی دعائی دیتے تھے، ان کو وسیلہ مانتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو وہ جن مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ مشرکین کو یہ پتہ نہیں اور وہ ان کی عبادت میں لگے رہے، ان کی دعائی دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کی قربت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، کیا کریں، کون سا عمل کریں کہ اللہ کے ہم قریبی بن جائیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کو الٹے اگر ان کے اندر سختی ہوتی، قوت ہوتی، طاقت ہوتی، کچھ اختیار میں ہوتا تو وہ خود کیوں اللہ کی قربت کی تلاش میں رہتے۔ تو کہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کا زیادہ قریبی بنتا ہے، ویرجون رحمتہ یخافون عذابہ، وہ بیچارے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اس کے عذاب سے لرزاں اور ترشا رہتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، پھر ان کو وسیلہ مان کر ان سے دعا کرنا، ان کی دعائی دینا، ان سے التجا کرنا، یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107، 106 اور 107 کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو من دون اللہ نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا، دوسروں کی دعائی دی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تم ظالموں میں سے یعنی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ ظلم عظیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، خیر کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر پہنچاتا ہے، وہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے قل افرأیتم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جن ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضر، تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اور اللہ مجھ پر رحم کرنا چاہے، رحمت نازل کرنا چاہے، هل هن ممسکات رحمت، تو کیا یہ تمہارے دیوی دیوتا تمہارے وسیلے اور واسطے کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بے شمار آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر کی جائے، اللہ کے اور مخلوق کے درمیان کسی کو وسیلہ اور واسطہ مان کر کے اس کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں، وسیلہ اور واسطہ مان کر کے کسی کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیوں خالق اور مخلوق کے دونوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا۔ دیکھیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب ہے میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یقیناً میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کو میں قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں اور اسے اس کی مرادیں پوری کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کا سوال ہوا تھا، سوال کیا تھا؟ صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قریب ربنا فنناجی ام بعید ربنا فننادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے چپکے چپکے باتیں کریں، چپکے چپکے فریاد کریں، سرگوشیاں کریں، یا اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس سے بلند آواز سے پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں،
یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نبی آپ کہہ دیجئے، قل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی سوالات صحابہ کے قرآن میں مذکور ہیں، وہاں پر کہا ہے قل آپ کہہ دیجئے، جہاں مسائل پوچھے گئے ہیں قرآن میں وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، جیسے سورہ بقرہ میں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے گندگی ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے دور رہیں، حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سوال کا ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کی گھڑی ہے، اس سے وقت اور مہینے کی تعین ہوتی ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے اور حج کے ایام معلوم کرنے کا یہ چاند جو ہے یہ ذریعہ ہے، یہاں قل کا ہے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اسی طریقے سے یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ ورسولہ، کہہ دیجئے کہ انفال مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ تو جہاں بھی سوال ہوا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو جہاں بھی سوالات ہیں مسائل پوچھے گئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ بتلا دیجئے، آپ بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن جہاں اللہ کے بارے میں سوال ہوا، دعا کے بارے میں سوال ہوا، تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا نبی آپ کہہ دیجئے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا ہے۔ اس میں حکمت، کیونکہ شریعت کے احکامات ہم ڈائریکٹ اللہ سے معلوم نہیں کر سکتے، ہر شخص کے پاس آ کر اللہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو اس کے لیے انبیاء کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں، کس چیز کے؟ شریعت کے احکام معلوم کرنے کے۔ ہمیں شریعت کے احکامات معلوم کرنے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں معلوم کر سکتے، اس کے لیے ہمیں نبی کی طرف رجوع ہونا ہوگا، اور نبی کے ذریعے ہی ہم شریعت کے احکامات معلوم کر سکتے ہیں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نبی کا واسطہ ماننا پڑے گا، اور نبی کے ذریعے ہی احکامات ہم تک پہنچیں گے۔ لیکن جہاں بندوں کی بات اللہ تک پہنچانے کا معاملہ اور پہنچنے کا معاملہ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا کہ آپ جائیں نبی سے کہیں یا ولی سے کہیں یا بزرگ سے کہیں یا مولانا صاحب سے کہیں اور وہ آپ کی بات لے جا کر اللہ سے کہیں۔ جیسے کرسچنوں کیا ہوتا ہے، کرسچنوں کیا ہے، کرسچنوں کیا کوئی بھی غلطی کرو، بڑے سے بڑا جرم کرو، آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کہہ سکتے، آپ کو پادری کے پاس جانا ہے، پوپ کے پاس جانا ہے، پادری کے پاس جانا ہے، اس سے جا کر آپ اپنی پوری روداد بیان کرو، ہم سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پھر وہ وہاں سے جو ہے آگے ٹرانسفر کرے گا اور پھر وہ نتیجہ بتائے گا کیا کرنا ہے تمہیں، سمجھے۔ لیکن اسلام نے خالق و مخلوق کے درمیان یہ واسطہ نہیں رکھا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تنبیہ کی گئی کہ نہ کہو کسی سے مت بتاؤ، مولانا ہو، مولوی صاحب ہو، کسی ہاں مسئلہ کہیں پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ کہہ کے مت پوچھو کہ میں نے ایسا کیا ہے، یہ پوچھو کہ کسی سے ایسا ہو جائے تو وہ کیا کرے، کسی سے ایسا ہو جائے تو کیا کرے۔ یہ مخلوق سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خالق سے کہو۔ اگر مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے کسی غلطی کسی گناہ کا تو ڈائریکٹ یہ مت پوچھو کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، نہیں، عزت نفس ہے۔ ہر انسان مسلمان بڑا معزز ہے اللہ کے، کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ آپ یہ بیان کرتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے یہ تو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی معافی، میری پوری امت معاف کر دی جائے گی، الا المجاہرون، مگر جو لوگ گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے پھریں، بیان کرتے پھریں لوگوں سے، میں نے یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا. بہت سے لوگ جاہل لوگ ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، پھر دوستوں سے اس کو، آج تو فیس بک کا زمانہ ہے، سب کچھ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، بخشش نہیں ہوگی. کل امتی معافی الا المجاہرون، میری پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ کی جو اعلان کرتے پھریں اپنی معصیت کا، اپنے گناہ کا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے پہنچانے کے لیے انبیاء وسیلہ اور واسطہ ہیں، بغیر نبی کے وسیلے کے ہم شریعت کے احکامات نہیں سیکھ سکتے. تو یہاں لوگ نہیں مانتے، یہاں نبی سے رجوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی اس میں کیا، کسی بات سے روکو کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ بدعت ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن جہاں وسیلہ نہیں رکھا گیا وہاں کہتے ہیں بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ جائیں گے اللہ تک. عجیب منطق ہے، شیطان نے عجیب منطق سکھائی. جہاں وسیلہ رکھا گیا وہاں نہیں مانیں گے، جہاں وسیلہ نہیں ہے وہاں وسیلے کے بغیر کہتے ہیں کیسے اللہ تک ہماری بات پہنچے گی. یہ حال ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے قریب، دنیا کا حاکم آپ سے قریب نہیں ہے. اور یہاں ایک تو یہ سب سے بڑی خباثت یہ یہاں پر اس مثال میں کہ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ کا حاکم، وزیر اعظم، صدر مملکت، بادشاہ وقت، اللہ سے کون سی نسبت ہے اس کو؟ یہ مجبور ہے، آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالی، آپ بد کہیں یا نہ کہیں اللہ کو، اللہ آپ کی ذرے ذرے سے واقف ہے، سب دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کی بات سن رہا ہے، تمام چیزیں اللہ آپ کے قریب ہے، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے. تو پھر اس کو پہنچانے کے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا. اب وزیر اعظم یا صدر مملکت یا امیر وقت آ کر آپ سے کہے کہ بھائی مانگنا جو مانگ لو، آپ سے ڈائریکٹ کہے صدر مملکت یا وزیر اعظم کہ بھائی جو مانگنا ہے مانگ لو، تو ہے کوئی بیوقوف جو کسی ایم پی اور ایم ایل اے کے پاس دوڑا ہوا جائے گا؟ جو عقل مند ہوگا کہے گا بھائی حضرت خوش ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے. اگر کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اگر خبر ہو گئی تو کان بھر دیں گے، یہی کہے گا نا. کوئی عقل مند آدمی ہوگا تو کبھی نہیں جائے گا کسی ایم پی ایم ایل اے کے پاس، بلکہ وہ کہے گا موقع ملا ہوا ہے، مانگنا جو مانگو. لیکن اللہ کہہ رہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے میں دے رہا ہوں. تم کہتے ہیں نہیں اب جائیں گے پیر صاحب کے پاس، فقیر صاحب کے پاس، جمال شاہ، کمال شاہ، گھوڑے شاہ، خچر شاہ، بلی شاہ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے، وہ جو ہے پھر ٹرانسفر کریں گے. یہ حماقت ہے، اور اسی لیے جو ہے اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو جہاں وسیلہ ہے اس کو نہیں. جو اینک ہے، اینک کس چیز کا وسیلہ ہے؟ یہ دیکھنے کا وسیلہ ہے. اب کوئی سننے کا کام لینا چاہے اینک سے تو کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے بیوقوف ہے. یہ اینک جو ہے وسیلہ ہے دیکھنے کا، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب اس سے کوئی سننے کا کام لینا چاہے تو کہیں گے یہ بیوقوف ہے. تو آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کہ جو ہے اسلام کا نام لے کر کلمہ پڑھ کر لوگ کلمے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھا کیسے اس کو کافر کہیں گے؟ کیسے وہ کافر ہوگا؟ ایک شخص وضو کیا اور ہوا خارج کر دیا تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہیں گے ابھی تو ہمارے سامنے وضو کیا، کیسے کہتے ہو اس کی نماز نہیں ہوئی؟ تو جس طرح نواقض وضو ہیں اسی طرح نواقض اسلام ہے. تو یہاں پر جو ہے جو بات ہمارے سامنے آج رکھی گئی ہے کہ واسطہ اور وسیلہ ماننا دعا کے لیے، اور پھر انہی سے دعا کرنا، انہی کو واسطہ بنانا دعا کے لیے، اور جو ہے ان پر توکل کرنا،
یہ ناقض اسلام، یہ ناقض اسلام ہے، کیونکہ جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ چنانچہ اللہ جو ہے تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی سورہ بقرہ کی آیت میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں اپنے بندوں سے جو ہے انتہائی قریب ہوں، اور جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کے پکارنے والے کی پکار جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں، اور جو ہے اس کو چاہیے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی ان کی ہدایت، میری بات مان لیں، یعنی مجھے کو پکاریں، اور جو ہے یہ ان کی ہدایت کے لیے جو ہے کا باعث ہے۔ اسی لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آگے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں اللہ رسول کو چاہیں، ہمارے تقی کلام میں بھی اللہ رسول کو چاہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ کلمہ سن کر، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اور دوسری روایت میں ندن ما شاء اللہ وحدہ، کہ شخص تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ ما شاء اللہ وحدہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا، کسی کے اور چاہت کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اور متعدد احادیث اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، اسی لیے کہتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم تقی کلام ہے نکل جاتا ہے زبان سے اس طرح کی بات ہے، کسی بات جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، نہیں، آپ کا چاہا نہیں، اللہ کا چاہو، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کائنات میں نہیں چلتی ہے۔ اسی لیے یہ وسیلے اور واسطے یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے عبداللہ بن عباس کو وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا میرے بھائی، وہ عقیدہ بچوں کو آپ سکھاتے تھے، بچوں کو جو عقیدہ سکھاتے تھے آج ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم، اور ہم بڑوں کو کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بچوں کو، یہ بچے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جب سواری پر بیٹھتے تھے تو بچوں کو اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ اب سواری پر اونٹ پر بیٹھتے یا کھچر پر بیٹھتے یا گدھے پر بیٹھتے تو پیچھے جو ہے صحابہ کو یا کسی بچے کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے یہ ساتھ میں تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ یا تربیت کا درس پڑھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا تربیت کرنی چاہیے، تربیت کیسے ہوتی ہے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ یحفظ اللہ یحفظک، یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو اللہ کے احکام اور اس کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تم اللہ کو اپنے روبرو پاؤ گے معاون اور مددگار کی حیثیت سے، کہ اللہ تمہاری مدد کرے، دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد یہ بنیادی چیز بتانے کے بعد کہ انسان کو اللہ کے دین کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی، یہ اللہ کی نصرت و تائید کے لیے، ادھر اللہ کی نصرت کب ہوگی، اللہ کی تائید کب ہوگی، جب اللہ کے دین کو اختیار کریں گے، عمل کریں گے۔ اللہ کے دین سے ہم بیزار رہیں گے تو اللہ کی نصرت و تائید نہیں۔ اسی لیے آج ہم جو پٹ رہے ہیں، مسلمان جو آج پٹ رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم دین سے برگشتہ ہیں، دین پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم دین کی نصرت و تائید نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت و تائید نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو کچھ تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کرو۔ بچے کو سکھا رہے صحابہ کے ہاں اس پر اس قدر عمل تھا کہ میرے بھائیو ظاہری اسباب جو ہیں اس میں بھی بچتے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ سے سوٹی نیچے گر گئی، کوڑا نیچے گر گیا تو کسی سے نہیں کہتے تھے اٹھا دو، خود اترتے تھے اٹھاتے تھے، یعنی حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں ذرا اٹھا کے دے دو، لیکن ان چیزوں میں بھی وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان کو، بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے، سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد کرو۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے ساتھ ہی مزار پر لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سر ٹیکو، اس کا طواف کرو، یہاں اتنے چڑھاؤ۔ تو ہم بچپن ہی سے بچوں کو شرک سکھاتے ہیں، اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جائیں گے مزاروں پر اور ان سے وہ سارے کام ہم کراتے ہیں، یہاں اتنا رکھ دو بچے میں پیسے، یہاں اس طرح سے جھکو، یہاں سجدہ کرو، یہ تمام چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد کرو۔ وعلم، اور یہ جان لو کہ اگر ان الامت لو اجتمعت علی ينفع، پورے لوگ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوک، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک، اللہ کہ وہی ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے یہاں جاگزی ہو جائے کہ تمام لوگ مل کر ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمام لوگ مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تب بہادری آتی ہے، تب بچے نڈر بنتے ہیں، ڈراتے رہیں وہاں بابا پکڑ لے گا، وہاں فلاں پکڑ لیں گے، وہاں فلاں نقصان پہنچا دیں گے، تو وہ ڈرپوک پیدا ہوتے۔ اسی لیے مسلمان جو ڈرپوک ہو رہا ہے شرک ہوگا، شرک سے انسان ڈرپوک بنتا ہے، توحید سے انسان نڈر بنتا ہے۔ توحید انسان کے اندر ہمت، جرأت اور بہادری پیدا کرتی ہے، اور شرک انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پورے لوگ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور تمام لوگ مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ رفعت القلم، اٹھا لیا گیا، تقدیر لکھنے سے اللہ فارغ ہو چکا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، خلاص۔ تو اگر قضاء و قدر پر اس قدر ایمان ہم اپنے بچوں کا پیدا کر دیں تو پھر کسی دادی سے، کسی بابا سے، کسی اس سے ڈرنے کے نہ زندوں سے نہ مردوں سے۔ آج لوگ زندوں سے زیادہ مردوں سے ڈرتے ہیں، آج لوگ زندوں سے زیادہ مردوں سے ڈرتے ہیں، تو نہ زندوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مردوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ پر توکل اور اعتماد اور یقین ہمارا جاگزی ہو جائے۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیادی بات ہمیں بتائی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع بھی پیدا کیے ہیں، جیسے بارش
پودوں کے اگنے کا سبب ہے، بارش یہ سبب ہے، اس سے پودے اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بھی کو پیدا کیا اور اسباب کو بھی، ذرائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کے زندہ ہونے کے بعد اس کو زندگی، مردہ ہونے کے بعد اس کو زندگی بخشی، یعنی زمین خشک ہو گئی، فصلیں سب مرجھا گئیں، اور اس کے بعد جب بارش ہوئی تو زمین میں تازگی آ گئی، زندگی آ گئی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی طرح ہر طرح کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا، پیدا دیا۔ تو اسباب اور ذرائع کی پیدائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسباب و ذرائع بھی اللہ نے بنائے، اشیاء بھی بنائے، ان کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اسباب کے سلسلے میں اور مسبب جو سبب ہے جن چیزوں کا، اسباب کے سلسلے میں 3 امور کا علم کو جاننا ضروری ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں بھائی یہ سبب ہے، ایسا کر رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے 3 جو ہے چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اسباب جو چیز کے بنائے گئے ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہے، اسباب جو بنائے گئے ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہے کہ جو ہے، بلکہ جو ہے کہ وہ چیز پائی جائے، سبب پایا جائے تو وہ اس کا نتیجہ بھی نظر آ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بیوی سے ہم بستری کریں تو بچہ بھی ہو جائے، حالانکہ ہم بستری یہ سبب ہے بچہ پیدا ہونے کا، لیکن یہ ضروری نہیں، سبب ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ سبب پایا جائے تو وہ نتیجہ بھی آپ حاصل کر لیں، پہلی چیز یہ واضح ہونا چاہیے۔ اسباب کے سلسلے میں، اسباب کے سلسلے میں پہلی بات یہ واضح ہونا چاہیے کہ بذات ہی اسباب یہ مقصود نہیں ہے اور وہ مؤثر نہیں ہے بذات ہی، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے تو یہ دوا ہے۔ دوا، بیمار ہیں دوا لیجئے کھائیے، لیکن فی نفس ہی دوا یہ مؤثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کرے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھی سے اچھی دوا استعمال کریں لیکن کوئی دوسرے اسباب ہے جس کی وجہ سے دوا اثر انداز نہ ہو، دوسرے اسباب ایسے آ جائیں کہ جس کی دوا کا ساری اس کی تاثیر ختم ہو جائے۔ تو اسباب کے سلسلے میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اسباب یہ فی نفس ہی یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے اور بے ذات ہی وہ مؤثر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے اندر تاثیر نہ پیدا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اسباب کی ضرورت بھی ہو اور ان اسباب کے ساتھ کوئی مانع آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے جس کی وجہ سے اس کی تاثیر نہ آ سکے اور نہ ہو سکے۔ تو ایک چیز تو یہ واضح رہے، جیسے کسی کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ کا پڑھنا ہے، نماز جنازہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر 3 صفحیں نماز پڑھ لیں اس کی مغفرت ہے، جس پر 100 آدمی جس کی مغفرت کی دعا کر دیں 100 لوگ مغفرت۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں اور یہ سبب ہے، نماز جنازہ یہ سبب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی معنی ہو جس کی وجہ سے باوجود کہ لوگوں 3 صفوں نے نماز پڑھی، 100 لوگوں نے مغفرت کی دعا کی، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی اور نہ قبول ہو، کوئی دوسرا سبب آ جائے، معنی ہو جائے، ہو سکتا ہے، حالانکہ نماز جنازہ یہ سبب ہے۔ تو فی نفس ہی سبب یہ مطلوب نہیں ہے، فی نفس ہی وہ مؤثر نہیں ہے، دوسرے اسباب معنی پیدا ہو سکتے ہیں، رکاوٹ آ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ جو ہے بغیر علم کے کسی چیز کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز سبب بن جائے گی فلاں چیز کی۔ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو سبب کسی چیز کا نہیں بنا سکتے، سبب بنانے کے لیے ہمارے پاس دلیل چاہیے۔ اب جو ہے خلاف شریعت جیسے جو ہے رسول جو ہے کوئی شخص کہتے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نظر، بھائی کوئی مصیبت میں پڑتے ہیں کہتے ہیں نظر مان لو، تو نظر کو یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت یا مطلوب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، بیٹا بیمار ہوا مائیں فوراً نظر مانتی ہیں
کہ اللہ اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی تو اتنے روزے رکھوں گی، اتنا صدقہ کروں گی۔ امتحان میں آیا، لوگ نظر مانتے ہیں کہ اللہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے صدقہ کروں گا، یہ عام طور سے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی چیز کو سبب ہم نہیں بنا سکتے، اسی لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہ لا یاتی بخیر، اس نظر سے خیر نہیں حاصل ہوتا، ایسی نظر سے خیر حاصل نہیں ہوتا، انما یستخرج به من البخیل، اس ذریعے بخیل کا مال چلا جاتا ہے، بس اس سے بخیل کا مال جاتا ہے، یہ سبب نہیں، یہ مصیبت سے نجات کا یا مطلوب کے حاصل کرنے کا یہ سبب، یہ نظر سبب نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے یہاں اس کو سبب لوگ منا لیتے ہیں کہ جیسے کہ پریشانی میں آئے فوراً نظر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نظر ماننا یہ سبب نہیں ہے مصیبت سے نجات کا یا اسی طریقے سے مطلوب کے مقصود کے حاصل کرنے کا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو سبب نہیں بنا سکتے، کسی چیز کو سبب ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے، بغیر علم کے کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سبب ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے بغیر دینی اعمال میں، دینی کاموں کے لیے کسی چیز کو سبب بنانا یہ جائز نہیں۔ اولاً تو سبب جو شرعی طور سے اور ثابت بھی ہیں وہ فی نفس ہی مؤثر نہیں ہیں، اور سبب یہ مقصود نہیں ہے اصل جب تک کہ وہاں کوئی دوسرا معنی نہ ہو، کوئی دوسرے اسباب کی ضرورت نہ ہو، تب تک وہ اثر انداز نہیں ہوگا، فی نفس ہی مؤثر نہیں ہے سبب۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے بغیر علم کے کسی چیز کو سبب تصور نہیں کر سکتے، نہیں مان سکتے جو ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہے بغیر دینی اعمال، خاص طور سے جو ہے کسی شریعت کی دلیل کے بغیر کسی دینی اعمال میں سے کسی چیز کو سبب بنانا دینی اعمال کے لیے جائز نہیں، تو دلیل چاہیے میرے بھائی۔ تو جب ہم جس کو واسطہ اور وسیلہ مانتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو لڑکا مل جائے گا، فلاں کیے جائیں گے، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو اسباب کہتے بھائی یہ سبب ہے، لیکن اسباب کے لیے دلیل چاہیے، اس کو سبب آپ بنا رہے ہیں تو سبب کے لیے دلیل چاہیے کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ تو لڑکا ملتا ہے، فلاں کے درگاہ میں جاؤ تو لڑکی ملتی ہے، فلاں کے درخت کے نیچے جا کے پتے باندھو اور جو ہے دھاگے باندھو تو شادی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل چاہیے۔ تو بغیر دلیل کے اولاً تو اسباب پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب جو اللہ تعالیٰ ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے، اسی سے نفع نقصان کی امید رکھنی چاہیے۔ سبب فی نفس ہی مؤثر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہ دوا لے آئے اور کھا لیا تو مجھے اب شفا مل جائے گی، نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا شفا نہیں ملے گی، اس لیے اللہ سے تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کہ بغیر کسی چیز کو ہم اپنی طرف سے سبب بنا لیں، یہ نہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے کہ یہ سبب ہے۔ تیسری چیز یہ کہ دینی اعمال میں شرعی حکم کے بغیر، دلیل کے بغیر ہم کسی چیز کو سبب بنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین نقطے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اگر تینوں نقطے سمجھ جائیں تو یہ وسیلے اور واسطے جو بنائے ہیں، اور یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، یا خواجہ غریب نواز، یا علی مشکل کشا، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں ہیں، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے بھائی یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، ہم ان سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ کہیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دے دو، شیء للہ اللہ واسطے کچھ دے دو۔ یا کہیں گے یا علی مشکل کشا، کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکل کام آیا تو فوراً نعرہ لگتا ہے علی مشکل کشا، اے علی مشکلوں کو آسان کرنے والے۔ یا خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی کو پکارتے ہوئے ان کی دعائی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور جب کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں وسائل ہے بھائی، وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، تو بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم جس کو چاہیں وسیلہ بنا لیں، ہم جس کو چاہیں اس کو وسیلہ اور ذریعہ اور سبب نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ۔ اللہ نے کہا ہاں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جو ہے خواجہ غریب نواز سے کہو
یا اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے اگر کہا ہو کہ مشکل آئے تو علی کو پکارو، ٹھیک ہے، اس کے دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اور واضح ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو اولاً تو یہ۔ دوسری چیز، عام طور سے جو شفاعت کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور شفاعت کے یہ سفارشی ہمارے ہیں، تو سفارش کل کی کل کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تمام چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کتاب التوحید میں، یہ تمام مباحث ہم سے گزر چکے ہیں، کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں کہ نہ سمجھ میں آئے، یہ تمام چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ اللہ کی راہ میں کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نیکی، اور نہ کوئی نیکی، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم۔ جس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، جس دن نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ لا خلۃ ولا شفاعۃ، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ تجارت، نہ دوستی، نہ شفاعت، تینوں چیز کے اللہ نے نفی کی، یہ کام کارگر نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ چیزیں کارگر نہیں ہوں گی، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ آپ جو ہے قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز سفارش کرنے والا نہیں ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ غیر اللہ سے طلب کی گئی سفارش نہیں ہوگی۔ غیر اللہ سے ہم سفارش طلب نہیں کریں گے، سفارش کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے۔ ہم یہاں دنیا میں ہم نہیں کہیں یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا، ہمارے شفیع بن جائیے گا، نہیں، ہم اللہ سے اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہمیں عطا فرما، کیونکہ شفاعت اللہ کی ہے، اس لیے دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو اپنے نبی کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ تو دعا اللہ سے کی، لیکن اب یہاں دعا کریں نبی سے کہ اللہ کے رسول آپ ہماری قیامت کے دن شفاعت کیجئے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ملکیت شفاعت یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، سورہ انبیاء آیت نمبر 28، کہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے علاوہ ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں۔ فرشتے خود کانپتے ہیں اللہ کے خوف سے، وہ کسی کے لیے سفارش کیا کریں گے؟ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں راضی ہو ان کے بارے میں کریں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، سورہ زمر آیت نمبر 44۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے لیے ہے، ملکیت ہے، اور آسمان و زمین کی تمام ملکیت اللہ کی ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا۔ تو شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے شفاعت طلب کریں گے کس سے؟ اللہ سے۔ شفاعت اللہ سے طلب کریں گے، نہ کہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین سے شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سورہ نجم آیت نمبر 26، کہ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں میں جن کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دی،
کچھ فائدہ نہیں دے گی الا اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، جن کے لیے چاہے اور اللہ راضی ہو۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، شفاعت اللہ ہی سے طلب کریں گے۔ شفاعت جو ہوگی اس کے دو چیزیں ضروری ہیں۔ شفاعت ہوگی بالاذن، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ شفاعت پر ہمارا ایمان نہیں، شفاعت کے ہم منکر نہیں ہیں۔ معتزلہ وغیرہ نے شفاعت کا سرے سے انکار کر دیا کہ قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر مرتکب ہے تو خوارج کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہم کہیں گے، نہ کافر کہیں گے نہ مومن کہیں گے اس کو، وہ منزلۃ بین المنزلتین، دونوں منزلوں میں سے درمیانی منزل میں ہے، لیکن اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ اس لیے خوارج اور معتزلہ گنہگاروں کی شفاعت کے قائل نہیں، گنہگاروں کی شفاعت کے وہ قائل نہیں ہیں کہ کوئی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نبی نہ فرشتہ، تمام شفاعتوں کا وہ انکار کرتے ہیں گنہگاروں کے سلسلے میں، کہ اہل ایمان گنہگار کے لیے بھی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ یہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی۔ اللہ کے رسول بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، اور صالح اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت ہے، ثابت ہے، ہوگی شفاعت، لیکن اس کے لیے تین چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے، شفاعت جن کے بارے میں کرے گا ان سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور تیسری چیز اتنی ہی باتوں کی شفاعت کریں گے جتنی کہ اللہ اجازت دے گا۔ یہ تین چیزیں شفاعت کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جس کی کو اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے وہ شفاعت کرے گا، جن لوگوں کے بارے میں اجازت ملے گی انہی لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا، اور جس گناہ کے بارے میں اجازت ملے گی شفاعت کی اسی گناہ کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ یہ تین چیزیں جو ہے، اس لیے اللہ کی طرف فیحد لی حد، قیامت کے دن جب شفاعت کروں گا تو میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی کہ یہ اتنے لوگوں کے لیے صرف کرنا ہے آپ کو، فیحد لی حد، میرے لیے حد مقرر کیا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت شفاعت کے قائل ہیں، لیکن شفاعت بالاذن کے، اجازت، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ جو بھی شفاعت کریں گے وہ اللہ کی اجازت کے بعد کریں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے کہ شفاعت ہے، حق ہے، لیکن اس کے شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، بغیر اجازت کے کوئی نہیں کہ بابا مچل جائیں نہیں، وہاں تو پر مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی وہ شفاعت کی جو طویل روایت ہے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس جو ہے، اور جو ہے موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سب کے پاس لوگ دوڑیں گے کہ آج کا دن مصیبت کا ہے، پریشانی کا ہے، سب پریشانی ہے، اللہ سے دعا کر دیجیے، اللہ سے کہہ دیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ لیکن تمام انبیاء، یہ اولو العزم پیغمبر جواب دے دیں کہ نہیں، آج ہماری مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے زبان کھول سکیں، اس کے لیے ہم نہیں، اس کے لیے ہم نہیں ہیں۔ جو انبیاء کا یہ حال ہوگا تو یہ گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ، کتے شاہ کی کیا حیثیت ہوگی وہاں جمال شاہ، کمال شاہ کی، اللہ کی کیا حیثیت ہوگی جب یہ اللہ کے انبیاء کہیں گے آج مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے زبان کھولیں۔ آخر میں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس پہنچیں گے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں انا لہا، اس شفاعت کے لیے میں ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں ڈائریکٹ نہیں شفاعت کروں گا، اللہ کے لیے سجدہ کروں گا، اور سجدے میں وہ تسبیح بیان کروں گا اللہ کی، حمد و ثنا جو اس وقت